امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت میں بیلسٹک میزائل کا تذکرہ نہیں۔ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ پریس بریفنگ، کہا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا دوسروں کے پاس میزائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہو۔ بطور ثالث پاکستان نے امن معاہدے کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی۔ شرپسند عناصر امن معاہدے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کی خوشی ہماری خوشی اور آپ کا غم ہمارا غم ہے۔ ایران کی کامیابی ہماری کامیابی اور ایران کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ صدر مسعود پزشکیان عظیم ملک کے عظیم لیڈر ہیں۔ وزیر اعظم کا فارسی شعر کے ذریعے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات کے عزم کا اعادہ، کہا دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں ہاتھ تھامے۔ پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ پائیدار معاہدے تک پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل نے انتھک محنت کی۔ ایران جلد بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ پاکستانی وفد شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شریک ہوگا۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ایرانی صدر کا میزائل پروگرام پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ مسعود پزشکیان نے شہباز شریف کو بھائی قرار دیا۔ ایرانی صدر کا امن مذاکرات میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف، کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ممکن ہوئے۔ جنگ کے آغاز سے مفاہمتی یادداشت تک ہر مرحلے میں پاکستان نے مخلصانہ کاوشیں کی۔ مذاکراتی عمل میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان اور ایران یکجان دو قالب ہیں۔ پاکستان صرف ہمسایہ نہیں، دوست اور بھائی بھی ہے۔ دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں۔ چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے خوشحال مشترکہ مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ایرانی صدر پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ ایرانی صدر پزشکیان کو دورہ پاکستان کا یادگار تصویری البم پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے بھرپور مہمان نوازی اور محبت پر پاکستانی قوم اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ بے مثال ثالثی پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ امریکہ ایران جنگ ختم ہونے کے بعد ایرانی صدر کا پہلا دورہ پاکستان۔ سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ مسعود پزشکیان کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں اقتصادی تعاون، رابطہ کاری اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایرانی صدر کا مشکل حالات میں پاکستان کی حمایت اور تعاون پر اظہار تشکر۔ صدر زرداری کا ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ خطے میں مستقل امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت پر زور۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امن اور مکالمے کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، کہا ایران پاکستان کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ صدر زرداری کا ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ مسلم امہ کے اتحاد اور خلیجی ممالک سے مضبوط تعلقات برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور امن و اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ تنازعات کے پرامن حل اور فریقین کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں شخصیات نے پاکستان ایران تعلقات مضبوط بنانے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان خطے کے امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم۔ پاکستان کی ثالثی میں سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دوسرے مرحلے کے لیے 3 مخصوص تکنیکی ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں۔ پہلا گروپ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے معاملات دیکھ رہا ہے۔ دوسرا گروپ پابندیوں اور منجمد اثاثوں کے امور کا جائزہ لے رہا ہے۔ تیسرا گروپ لیبنان کی صورتحال پر کام کر رہا ہے۔ مختلف ملکوں نے خطے میں قیام امن کے لیے کردار پر پاکستان کی تعریف کی۔ علاقائی امن کے لیے عالمی برادری کی ستائش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. ایرانی صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے. وزیر اعظم نے کابینہ اراکین کا ایرانی صدر کے ساتھ تعارف کرایا. مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں پودا بھی لگایا. ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو پاکستان کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کی جانب سے اعزازی فیلوشپ سے بھی نوازا گیا. بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کار ایرانی تنصیبات کا معائنہ کریں گے. جوہری معائنہ کار مناسب وقت پر ایران جائیں گے. ایران کی جانب سے جوہری تنصیبات کے معائنے کی 100% یقین دہانی موجود ہے. امریکی صدر کی سوشل میڈیا پوسٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اگر ایران جوہری معائنوں پر متفق نہ ہوتا تو مزید مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. امریکہ ایران مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایران کے ساتھ معاہدے کی پیش رفت امریکی قومی مفادات کے مطابق ہے. دنیا پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہو گئی. ضرورت پڑنے پر دوبارہ ناکہ بندی کے لیے تمام بحری جہاز خطے میں موجود رہیں گے. آبنائے ہرمز سے ایک دن میں 19 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوئی. ایران کو ملنے والی رقم صرف خوراک اور طبی سامان کی خریداری پر خرچ ہوگی. رقم امریکی کنٹرول میں رہے گی. ایران کے جوہری افزودگی مراکز کا معائنہ کیا جائے گا. سربراہ IAEA رافیل گروسی کا بیان. کہتے ہیں چند دن بعد ہو یا چند ہفتوں کے بعد لیکن ایرانی جوہری تنصیبات کا معائنہ ضرور ہوگا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے گزشتہ روز کہا تھا حملوں سے متاثرہ جوہری تنصیبات کا معائنہ کروانے کا ارادہ نہیں رکھتے. امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور کر لی. سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے قرارداد کے حق میں فیصلہ دے دیا. خبر ایجنسی کے مطابق قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی ہے. امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے. ٹرمپ قرارداد کی منظوری پر برہم ووٹنگ بے معنی قرار دے دی. امریکی صدر کہتے ہیں سینٹ نے مجھے روک کر دشمن کی مدد اور حوصلہ افزائی کی ہے. سینٹ نے ایران کو یہ پیغام دیا کہ امریکہ میری کارروائیوں کو پسند نہیں کرتا. 4 ریپبلکن سینیٹرز اور ناکام سیاستدانوں نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. میں اپنا کام ہر ممکن طریقے سے مکمل کر کے رہوں گا. آبنائے ہرمز پر کوئی ملک ٹول یا فیس عائد نہیں کر سکتا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ابوظہبی میں صحافیوں سے گفتگو. عالمی آبی راستے پر ٹیکس یا فیس لگانا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے. خطے کے تمام ممالک امریکہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں. ایران کو انقلابی تحریک کے بجائے بطور ریاست کام کرنا ہوگا. ایران ریاست کے طور پر کام کرے تو بڑی ترقی کے مواقع ہیں. خطے میں جب تک ایرانی پراکسیز حملے کریں گی کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی. عراق سے میزائل اور ڈرون حملے علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں. عراق میں بھی حماس اور حزب اللہ جیسے گروہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. امریکہ ایران بات چیت میں یہ موضوع بھی جلد زیر بحث آئے گا. عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا. امریکی خام تیل $72 فی بیرل فروخت ہونے لگا. برطانوی خام تیل کی قیمت $76 فی بیرل ہو گئی. اماراتی مربن تیل $69.63 فی بیرل ہو گیا. اسلام آباد سیکٹر H9 میں اتوار بازار میں آتش زدگی. 200 سے زائد دکانیں اور سٹالز جل گئے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 8 رکنی کمیٹی بنا دی جو آگ لگنے کی وجوہات کا جائزہ لے گی. کمیٹی تاجروں کے نقصان کا بھی جائزہ لے گی. بازار کو محفوظ بنانے کے اقدامات بھی تجویز کرے گی. ریسکیو اداروں کے موقع پر پہنچنے کے حوالے سے وقت کا جائزہ بھی لیا جائے گا.